إنا لله وإنا إليه راجعون. ألا قد قتل الحسين بكربلاء ألا قد ذبح الحسين بكربلاء. ہاں جی، جو حسین کربلا میں شہید کر دیے گئے، حسین کربلا میں ذبح کر دیے گئے، یہ وہ ندا تھی کہ جو آسمان سے شہادت ابا عبداللہ حسین کے وقت آئی۔ عزیزو، ابھی تک آپ علی اکبر کا ماتم کر رہے تھے، اون محمد کا ماتم کر رہے تھے، قاسم کا ماتم کر رہے تھے، عباس کا ماتم کر رہے تھے، لیکن عزیزو آج کی رات سے اسیری حضرت زینب علیہ مقام پر گریہ کرنا ہے۔ آج رات سے سکینہ کے تماشوں پر گریہ کرنا ہے۔ عزیزو، جب کسی گھر میں میت ہو جاتی ہے تو دنیا کا دستور ہے کہ لوگ جمع ہوتے ہیں، غیر جمع ہوتے ہیں، رشتہ دار جمع ہوتے ہیں، جا کر اس خانوادے کو تسلیت عرض کرتے ہیں۔ اگر کوئی زخم ہو تو اس پر مرہم رکھا جاتا ہے، اور جس کے یہاں میت ہو جاتی ہے اسے دل سے لگایا جاتا ہے۔ لیکن عزیزوں، کربلا کا واقعہ کچھ الٹ ہے۔ جیسے ہی حسین کی شہادت واقع ہوئی، ایک مرتبہ عمر سعد نے حکم دیا کہ خیام حسینی کو لوٹا جائے۔ عزیزو، لشکر آدھا ایک مرتبہ چلا، خیمے میں وارد ہوا، سب سے پہلے بیویوں کو تسلی کے بجائے تماچے مارے گئے۔ عزیزو، ننھی سکینہ کبھی خیمے میں اس طرف جاتی ہے، کبھی اس طرف جاتی ہے۔ ایک مرتبہ شملہ آگے بڑھا، گوشواروں کو چھینا۔ ایک مرتبہ جیسے ہی سکینہ نے کہا ہائے بابا حسین، تو شمل نے تسلی نہیں دی، تماچے مار۔ اکرمکم اللہ، عزیزو، روایت میں ملتا ہے کہ جیسے ہی شہادت ابا عبداللہ حسین واقع ہوئی، ایک مرتبہ لشکر خیمے میں داخل ہوا، لوٹ مار شروع ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، بیویوں کی حالت ایسی ہے کہ جس طرح تسبیح کے دانے بکھیر دیے گئے ہو۔ بیویاں کبھی ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں۔ ایک مرتبہ ایک لعین اس جگہ پر آیا کہ جہاں سید سجاد کا بستر تھا۔ عزیزو، سید سجاد غش کے عالم میں ہے۔ اس لعین نے ایک مرتبہ سید سجاد کے بستر کو ایسے کھینچا کہ سید سجاد منہ کے بل زمین کربلا غش سے بھاگا ہوا، دیکھا کہ خیمے چل رہے ہیں۔ ایک مرتبہ زینب علیہ مقام آئی اور کہا بیٹا سید سجاد، اب تم وقت کے امام ہو، بتاؤ ہم باہر چلے جائیں، ہماری ردائیں ٹوٹ لی گئی ہے، ہمیں اسیر بنایا جانے والا ہے، چاہے چل کر مر جائیں، اب تم ہی وقت کے امام ہو، اگر کہو تو ہم باہر چلے جائیں۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا تمہیں اماں جان کا بچانا واجب ہے۔ عزیزوں، جیسے ہی سنا، ایک مرتبہ سید سجاد کا حکم ہوا ساری بیویاں باہر چلی جائیں۔ ساری بیویوں نے مرثیہ پڑھتے ہوئے یہ کہتے ہوئے ہائے حجاب، ہائے حجاب، باہر خیموں سے نکل آئے۔ یہ وہ بیوی ہے جن کے حجاب کا اہتمام اس قدر تھا کہ جب حضرت امیر
کہ میں نے ایک ننھی سی بچی کو دیکھا کہ جس کے دامن میں آگ لگ گئی تھی. وہ بچی کبھی ادھر بھاگتی ہے کبھی ادھر بھاگتی ہے, شمر سے بچنا چاہتی ہے. ایک مرتبہ حدیث ابن مسلم اس بچی کے قریب ہو رہا تھا, بچی بھاگتی جا رہی تھی. ایک مرتبہ بچی سے کہا, اے بچی بھاگ نہیں, میں تمہارا ہمدرد ہوں. حدیث ابن مسلم آگے بڑھا اور اس نے آگ کو دامن سے بجھایا. سکینہ نے دیکھا یہ تماچے مارنے والا نہیں ہے تو کہا, اے شخص, اے شیخ, ذرا یہ تو بتلانا کہ نجف کا رخ کس طرف ہے, نجف کا رخ کس طرف ہے. حدیث ابن مسلم نے کہا کہ کیا کرو گی نجف کا رخ جان کر. کہا, ارے کب تمہیں کوئی نہیں پتا, میرے دادا علی مرتضیٰ مشکل کشائے جان وہاں پر دفن ہے. میں اپنے دادا کو شکایت کروں گی کہ اے دادا, میرے بابا کے مرنے کے بعد مجھ یتیم کے کانوں سے گوشت والے نکالے گئے. اجرکم اللہ, خدا آپ کو کسی غم میں نہ ڈالے سوائے ابا عبداللہ حسین. ابھی تو میں جانتا ہوں آپ تھکے ہوئے ہیں, لیکن مصیبت تمام ہوئی ہے, زحمت تمام ہوئی ہے, بیوی کو پرسا دینا ہے. عزیزو, آپ تو چلے جائیں گے, لیکن یہ وہ مصیبت کے ایام تھے کہ جو سخت مصیبت کے ایام تھے. اجرکم اللہ. عزیزو, روایت میں ملتا ہے جیسے جیسے رات بڑھتی گئی, ایک مرتبہ زینب علیہ مکان نے یہ دیکھا کہ بچے کم نظر آ رہے ہیں, کچھ بچے کم ہیں, اور ان بچوں میں سے ایک حسین کی نشانی سکینہ ہے. ایک مرتبہ ام کلثوم سے کہا کہ اے زینب, بھائی نے جاتے جاتے سکینہ کو میرے حوالے کیا تھا, سکینہ نظر نہیں آ رہی ہے, چلو چل کر ڈھونڈتے ہیں. عزیزو, یہ دونوں بہنیں مقتل کی طرف چلی. چلتے چلتے ایک مقام پر ایسے پہنچی کہ جہاں پر سکینہ کو ایک لاشے سے لپٹتے ہوئے دیکھا, ایسا لاشا کہ جس کا سر نہیں ہے. عزیزو, زینب آگے بڑھتی ہے, بچی کے کاندھے پر ہاتھ رکھا. بچی نے فوراً اٹھ کر کہا, اے شیخ, مجھے اپنے بابا سے جدا نہ کر. اے شیخ, مجھے اپنے بابا سے جدا نہ کر, کیونکہ میں اپنے بابا کے سینے پر سونے کی عادت ہوں. اجرکم اللہ. ایک مرتبہ زینب نے کہا, سکینہ شبر نہیں آیا ہے, میں تمہاری بھومی زینب ہوں. ایک مرتبہ زینب نے پوچھا, بچی ذرا یہ تو بتلانا کہ اس بدن کے سر تو نہیں ہے, تم نے کیسے پہچان لیا کہ یہ تمہارے بابا کا بدن ہے؟ میں رو رہا, تمہارے بابا کا بدن ہے. ایک مرتبہ جناب سکینہ نے کہا کہ اے بھومی اماں, میں مقتل کی طرف رات کی تاریکی میں نکل گئی تھی. ایک مرتبہ میں کہتی تھی, اے بابا کہاں ہو, آواز دو, مجھے آپ کے سینے پر سونا ہے, یہ پہلی رات ہے آپ کے بغیر. ایک مرتبہ اسی جسد سے آواز آئی, الہیا الہیا یا بنیا, اے میری لہتے جگر, میں یہاں ہوں, میری طرف چلا. بڑا سمجھا کر جناب زینب نے سکینہ کو ساتھ لیا. آتی ہے خیمے میں. عزیزوں, روایت نے لکھا کہ جب آدھی رات گزری تو حر کی زوجہ کھانا لے کر آئی, حر کی زوجہ پانی لے کر آئی. سارے بچے سو چکے تھے. عزیزوں, سید سجاد جلے ہوئے خیمے کے پاس سجدہ ریز ہیں, کہہ رہے ہیں سبوح القدوس رب الملائکۃ والروح. عبادت کی زینت ہے. اس مصیبت میں بھی اللہ کی یاد کو جناب زین العابدین نے نہیں چھوڑا. روایت میں ملتا ہے کہ جیسے ہی پانی آیا, کھانا آیا, تو ایک مرتبہ بڑی حسرت سے زینب نے کھانے اور پانی کو دیکھا. ام کلثوم سے کہا کہ ہم تو بڑے ہیں, برداشت کر لیں گے, ارے بچے بھوکے ہیں, انہیں اٹھا کر کچھ کھلا دیتے ہیں, کچھ پلا دیتے ہیں.
زینب نے جب یہ کہا تو سکینہ نے پلٹ کر کہا پھوپھی اماں آپ کیوں نہیں کھا لیتی ہیں، آپ کیوں نہیں پی لیتی ہیں؟ ایک جملہ کہا زینب نے، کہا کہ بچے پہلے کھاتے ہیں اور پھر اس کے بعد وضو کرتے ہیں۔ عزیزو سکینہ نے جیسے ہی یہ جملہ سنا تھوڑا سا پانی اٹھایا، تھوڑا سا کھانا اٹھایا، مقتل کی طرف جانے لگی۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا کہ کدھر کا ارادہ ہے؟ تو سکینہ نے پلٹ کر کہا آپ نے ہی تو کہا تھا کہ چھوٹے بچے پہلے کھاتے ہیں، میں اسلم کو پانی پلانے لے جا رہی ہوں۔ شہید کر دیا گیا، تم یہ مانا رہی ہوں تاکہ اسے سیراب کرو۔ اللہ خدا آپ کو کسی کو ملنے والا ہے سوائے ہمیں اللہ اللہ بھی خوش ہے۔ عزیزوں رات گزر رہی تھی، نصف شب جب گزر گئی تو ایک مرتبہ وہ کام کے جو حضرت ابوالفضل عباس تل تک کر رہے تھے یا کہ خیموں کی حفاظت، آج سے خیموں کی حفاظت کا ذمہ زینب ولیہ مقام کا ہے اور ان میں کچھ چھوٹا ہے۔ انہوں نے وقت بوقت حفاظت کو چوکی کرنا شروع کی۔ روایت میں ملتا ہے عزیزوں کہ جب آدھی رات گزری تو ایک مرتبہ زینب نے ایک گھوڑے کے آنے کی آہٹ محسوس کی۔ کیا دیکھا کہ ایک نقاب کو شخص چلا رہا ہے۔ ایک مرتبہ حیدر کرار کی اس لختے جگر نے روح سے برجستہ طور پر کہا کہ آئے گھوڑ سوار کیوں آ رہا ہے؟ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارا خاندان لٹ چکا ہے، عباس مار لیے گئے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تجھے دینے کے لیے، بچے سو رہے ہیں، تو واپس چلا جا۔ لیکن وہ نزدیک آتا گیا، نزدیک آتا گیا۔ عزیزان گرامی زینب کو جلال آ گیا۔ آتے ہی ایک مرتبہ آگے بڑھتی ہے، لجام فرس کو بڑا ٹکڑا اور کہا کیا کیا تجھے میری بات سمجھ میں نہیں آتی؟ عزیزان گرامی یہ جملہ کہنا تھا، اب اس نقاب پوش نے چہرے سے نقاب کو ہٹایا تو بیٹی نے کیا دیکھا؟ بولا مشکل کشا حیدر کرار آئے۔ ایک مرتبہ کہا اے بابا، اے مشکل کشا جان، اے وہ علی کے جو ہر کی مشکل حل کرتا ہے، اب کیوں آئے ہو؟ قاسم جب شہید کیا گیا تب کہاں پر تھے؟ جب میرا بھائی شہید کیا گیا تب کہاں پر تھے؟ جب میرا علی اصغر شہید ہوا تب کہاں پر تھے؟ ایک مرتبہ دل کو تھام کر مولا علی نے کہا اے زینب، کوئی مصیبت ہم سے پوشیدہ نہیں ہے، یہ اللہ کی مصلحت تھی اور ہم تمہاری ہمدردی کے لیے آئے ہیں۔ اللہ رحمت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ کیسا یہ بھرا
تو کہاں پائیں گی زینب گھبرائیں گی زینب گھر جا کے کسے دیکھے گی قاسم ہے نا عباس اپنے علی اصغر کو کہاں پائے گی زینب گھبرائیں گی زینب پوچھیں گے جو سب لوگ کے بازو پہ ہوا کیا یہ نیل ہے کیسا کس کس کو نشان رسی کے دکھلائے گی زینب گھبرائیں گی زینب سلام خواب نشینوں پہ سوگواروں کا غریب لیتے ہیں پرسہ تمہارے پیاروں کا سلام ان پہ جنہیں شرم کھائے جاتی ہے کھلے سروں پہ اسیری کی خاک آتی ہے سلام ان پہ جو زحمت کشے سلاسل ہے مصیبتوں میں امامت کی پہلی منزل ہے سلام بھیجتے ہیں اپنی شہزادی پر کہ جس کو سونپ گئے مرتے وقت گھر سرور مسافرت نے جسے بے بسی دکھلائی نثار کر دیے بچے نہ بچ سکا بھائی اسیر ہو کے جسے شامیوں کے نرغے میں حسینیت ہے سکھانا علی کے لہجے میں سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہیں بجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر ہیں یہ سن یہ حشر یہ صدمے نئے نئے بی کہاں پہ بیٹھی ہو خیمے تو جل گئے بی پہاڑ رات بڑی دیر ہے سویرے میں کہاں ہو شام میں غریباں کے
चुप अंधेरे में, जमीन गर्म यतीमी की सख्तियां बीबी, वो सीना जिस पे के सोती थी अब कहाँ बीबी। जनाब मागरे बेशीर को भी सबका सलाम, अजीब वक्त है क्या दें तसल्लियों का पयाम। अभी कलेजे में एक आग सी लगी होगी, अभी तो गोद की गर्मी न कम हुई होगी। नहीं अंधेरे में कुछ सूझता कहाँ ढूंढे, तुम्हारा चांद कहाँ छुप गया कहाँ ढूंढे। न इस तरह कोई खेती हरी भरी उजड़ी, तुम्हारी मांग भी उजड़ी है कोख भी उजड़ी। नहीं लाइनों में इंसान कोई खुदा हाफिज, दरिंदे और ये बेवारसी खुदा हाफिज। शरीक हक दुरूदो सलाम पैगंबर, सलाम सैयदे लौलाक के लुटे घर पर, सलाम मोहसिने इस्लाम खस्ततन लाशो, सलाम तुम पे शहीदों के बेकफन लाशो, सलाम तुम पे रसूलो बतूल के प्यारो, सलाम महरे शहादत के गिर्द सैयारो। बचे तो अगले बरस हम हैं और ये गम फिर है, बचे तो अगले बरस हम